کیا کہوں آنیسٹلی میرے پاس کوئی الفاظ ہی نہیں ہے یہ دیکھ کر کے اتنا کچھ ہو رہا ہے بٹ اس کا کوئی سلوشن ہی نہیں نکل کے آ رہا ہے. اینڈ میں نے ایک چیز سیکھی ہے پڑھائی سے, حدیثوں سے, جب میں بڑے بڑے علماء کی باتیں سنتی ہوں یا پڑھتی ہوں ان کی کتابوں کے ذریعے, تو میں نے یہ ایک چیز ہمیشہ سنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے تھے اور جو آگے چلتا گیا کہ سب سے پہلے جو بھی ہو جائے ہمیں صبر رکھنا چاہیے. اور اس سے بھی زیادہ ضروری اللہ نے کیا کہا, اللہ نے کہا کہ ایک مومن کا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے. اللہ کچھ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہتھیار یہ ہے ہتھیار وہ ہے, پر اللہ نے کیا کہا کہ ایک مومن کا ہتھیار دعا ہے. تو آپ سوچئے کہ دعا کتنی تیز اور کتنی افیکٹو ہے کہ اس چیز کو ہتھیار کے ورڈ سے اسے نسبت دی گئی ہے. تو سب سے پہلے اس ٹائم پہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سب خوب دعا کریں, خوب دعا کریں. جتنی دعا کریں اتنی کم ہے. ایکچولی ایک مومن کو تو مرتے دم تک دعا کرتے ہی رہنا چاہیے, چاہے وہ دنیا کے حالات ہو, چاہے وہ خود کا ایمان ہو, چاہے وہ کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو, پر ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور ہمیں ہمیشہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے کہ ہماری کوئی دعا رد نہیں کرتے. جس دن ہمارے اندر یہ چیز اسٹرانگ ہو جائے گی نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوئی دعا رد نہیں کرتے, ٹرسٹ می, ہمارا جو تقویٰ ہوگا نا, کہتے جو تقویٰ ہوگا, جو اللہ پہ یقین ہوگا وہ 100 گنا اور بڑھ جائے گا, اللہ کے ہم اور قریب آ جائیں گے. پرابلم یہ ہے کہ زیادہ تر ہم میں یہ مسئلہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ مانگا تو یہ دکھ کیوں نہیں رہا ہے. ہم ہر چیز کا امیجیٹ ریزلٹ چاہتے ہیں, ہر چیز کا امیجیٹ ریزلٹ چاہتے ہیں, لیکن ہر چیز میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اینڈ ہمیں یہ چیز کو ہمیشہ ایز اے مومن ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے. جو بھی چیز ہو گئی, جو نقصان ہو گیا, جو پرابلم ہو گئی, ہمیں اپنے دل میں رکھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ اللہ مطلب جو بھی ہے بس مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ خیر چھپی ہے. تو یہ ہونا چاہیے. ایز این انسان دل دکھتا ہے اینڈ انسان ایک طریقے سے ایٹ پریزنٹ جو ہو رہا ہے, جو سوشل میڈیا پہ جب آپ جاتے ہو, سچ کہوں تو اگر میں اپنی ذاتی بات کو, I'm sure یہ سب لوگ فیل کر رہے ہیں کہ ایک ڈپریشن سا ماحول ہو گیا ہے. اینڈ مجھے خود کو بہت کلاسٹروفوبک ہوتا ہے جب میں دیکھتی ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ بھول بھی نہیں سکتے. آپ دن میں اٹھتے ہو, آپ اپنا کام کرتے ہو, دوسری چیزیں کرتے ہو, اور اللہ نے آپ کو ابھی تک اگر سیف رکھا ہے اور آپ کے پاس نعمتیں ہیں تو آپ اللہ کا شکر کریں اور خود بھی اپنے لیے بھی کچھ کرے اور لوگوں کے لیے بھی ذریعہ بنے کچھ نہ کچھ کرنے کا, چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو. تو یہ ایک چیز ہے. اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم ان کے نام پہ صدقہ کریں روز, چاہے وہ 1 روپیہ بھی کیوں نہ ہو, جو بھی ہو ان کی نیت سے صدقہ کریں کہ ہم ان کے لیے صدقہ دے رہے ہیں. اپنی زندگیوں میں نوافل کو بڑھا دیجئے. یہ میں نے نا بہت پہلے اپنی زندگی میں جب میرا چینجنگ فیز چل رہا تھا تب میں نے یہ ایک چیز میں نے اپنے شوہر سے ہی سیکھی. ظاہر سی بات ہے کہ میں نے نفلوں کو بڑھا دیا کہ اللہ میں اپنی زندگی میں نفلوں کو بڑھاتی ہوں, حاجت کے لیے, شکرانہ کے لیے, توبہ کے لیے, کبھی گھر کے مرحوموں کے لیے. تو اپنی زندگیوں میں ہم کوشش کریں کہ ہم یہ پریزنٹ حالات کو دیکھ کے اپنی زندگیوں میں نفلوں کو بڑھائیں اور کوشش کریں کہ ایکسٹرا نفلیں پڑھیں اور اپنے بھائی بہنوں کے لیے خوب شدت سے دعا کریں کہ اللہ ہم تو چاہتے ہیں پوری دنیا میں چین و امن ہو. اٹس ناٹ اباؤٹ سرٹن تھنگ بٹ اوبویسلی سچویشن ایٹ پریزنٹ یہ ہے کہ دل بار بار کچھ بھی کہوں تو فوکس ادھر ہی جاتا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم نفلوں کا اہتمام کریں. اس سے بھی زیادہ ضروری ہے ہم اپنے فرض نمازوں کو بالکل پابندی کے ساتھ پڑھیں, وقت کے اندر پڑھے, اول وقت میں پڑھے, اللہ سے خوب گزاری کرے. دیکھیے جب تک ہم اپنی زندگیوں کو نہیں بدلیں گے حالات دنیا میں آتے رہیں گے. بڑے بڑے علماء